السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، اس وقت وفاقی حکومت جو اتحادی حکومت ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو جو اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کے کشمیر کے انتخابات کے دوران جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات ہیں وہ کم نہیں ہو سکے۔ کل ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک اہم ویڈیو بیان اپنا جاری کیا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اب وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب نون لیگ تو یہ سمجھتی ہے کہ 10 اگست کے بعد پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر حکومت کے ساتھ ہی ہوگی، وہ کہیں نہیں جا رہی۔ البتہ جو فارم 47 کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے بیانات سامنے آئے اس کے پیش نظر اگر ہم بات کریں تو نون لیگ نے یہ ضرور کہا ہے کہ انہی ووٹوں سے صدر جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں، گورنرز ان کے ہیں، چیئرمین سینٹ ان کے ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے مطابق تو پیپلز پارٹی پھر وہاں سے استعفے دلوائے۔ اب ایسی ساری صورتحال میں اگر اپوزیشن کی بات کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں تو 5 اگست کو اپوزیشن کا یا خاص طور پر پی ٹی آئی کا ایک جلسہ تو ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد اوورآل جو جوائنٹ اپوزیشن ہے ان کی اسٹریٹجی ہوگی کیا آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سر، آپ نے دیکھا کہ حکومت جب بنی تو اس کے بعد ایک تو بات یہ کی گئی کہ جی پہلے ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا، ہم نے بچا لیا، معیشت کو سنبھال لیا، لیکن اب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے۔ تو اپوزیشن رہنما، باقی رہنما بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں، دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ کہاں پر کنٹرول میں ہے؟ آپ ملک کی معیشت دیکھ لیں، ملک کے لوگوں کا حال دیکھ لیں۔ آج 42% لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں۔ سطح غربت آپ نے 8,485 روپے ماہانہ پہ رکھا ہوا ہے۔ جی، پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی کھپت کم ہو گئی ہے، یہ لوگ کھا کم رہے ہیں۔ 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ یہ کون سی ملک میں خوشحالی ہے؟ ہر آدمی پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے 65 سال میں سب سے کم ترین سطح پر ہے۔ 1960 کے بعد آج انویسٹمنٹ ملک میں سب سے کم ترین سطح پر ہے۔ آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو پر کیپٹا ہے وہ سب سے کم ہے۔ مطلب آپ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن سر یہ جو بلاول صاحب نے کل کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، جی بی کے انتخابات کے دوران بھی ہم نے کچھ اس طرح کے بیانات دیکھے تھے، آپ کو سیاسی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیے، بلاول صاحب ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، ان کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ پی ایم ایل این کی کشتی ڈوبے گی تو پیپلز پارٹی کی بھی ڈوبے گی۔ تو اس لیے سر وہ تو کہتے ہیں نہ ہم کیبنٹ میں ہیں نہ ہمارے پاس وزارتیں ہیں، تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہر عمل حکومت کے ہر عمل میں شامل ہیں۔ جب آپ اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں تو اس حکومت کے ہر عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا سے تعلق نہیں ہے۔ تو اب جو ان کی اپنی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا کراچی کے حالات بہتر ہیں؟ کیا دیہی سندھ کے حالات بہتر ہیں؟ کیا وہاں پر خوشحالی ہے؟ پورے پاکستان کا یہی حال ہے۔ یہ نظام ناکام ہو گیا ہے۔ یہ جو نقوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صرف بس ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت کا خود حصہ ہے، اور جو کچھ ناکامی ہے اس کے حصے دار ہیں، اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔ پچھلے 5 سال سے وہ بھی اقتدار میں ہیں۔ تو آج کہتے ہیں نا کہ نظام نہیں چل رہا، اور پہلے ہمیں کہتے تھے ہائیبریڈ نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، تو 18 کے بعد تو ہائیبریڈ ہی چل رہا ہے، اگر وہ بھی نہیں چلا پھر کیا چلے گا؟ اس لیے آج ملک کی سوچ کو سامنے رکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ملک کیسے آگے چلے گا۔ اس پر تمام جماعتیں بیٹھیں، فوج بھی بیٹھے، جج بھی بیٹھیں، اور کیا فیصلے کرنے ہیں، کیا ضرورت ہے ملک کی، اس پر بات کریں، کرسی کو ایک طرف کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں نا ہم جو 2024 میں ہم نے یہ اکٹھی حکومت، وہ حکومت نہیں تھی، وہ کرسی کی بندر بانٹ تھی۔ تم وزیر اعظم بن جاؤ، ہم صدر بن جاتے ہیں، سینٹ ہمیں دے دو، اسپیکرشپ تم لے لو، وزارتیں تم لے لو، ہمیں صوبے میں حکومت کرنے دو، پنجاب میں حصہ دے دو، یہ تمام باتیں ہیں۔ نہیں، لیکن سر اب اتنا بڑا سوال یا نشان کہ پیپلز پارٹی ایک طرف تو اتحادی بھی ہے اور دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت فارم 47 کے تحت بنی ہے، اس بیان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر بھی پیپلز پارٹی مزید ساتھ چل سکتی ہے؟ یہاں سیاست میں کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہیں۔ اخلاقی قدریں ہوتی تو بہت پہلے چھوڑ کے سب چلے گئے ہوتے۔ یہ وہ حکومت ہے جو فارم 47 کی پیدائش ہے، یہ فارم 47 سے بنی ہے، اور کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ نہ پیپلز پارٹی خود آئی ہے، نہ مسلم لیگ نون خود آئی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی فارم 47 بالکل کے فارم تحت 47 کی پیدائش سندھ کے اندر فارم 47 کے کئی
پہلو ہوتے ہیں, صرف الیکشن کے دن نہیں ہوتا. اچھا, تو آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کو یہی عہدے ملے, صدر, چیئرمین سینیٹ اور گورنرز؟ جی, اس سے اور زیادہ کیا ملے گا؟ وہ چاہتے تو کابینہ میں بھی لے لیتے, لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ ذمہ داری کسی اور پر ڈالتے ہیں اور مزے آپ کے ہیں. بھائی صاحب, آپ کی نظر میں اگر فارم 47 کے تحت پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی, اب خود پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, تو آپ کے نزدیک یہاں پی ٹی آئی کے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جو فارم 47 پہ آئے ہیں. اچھا جی, یہاں سب جماعتوں کے لوگ ہیں جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فارم 47 سے آئے. سر, پی ٹی آئی کا تو اپنا نیریٹو فارم 47 کے خلاف رہا ہے. وہ لمبی کہانی ہے, کبھی اس پہ آپ حقیقت ہوگی. اس ملک میں اگر آپ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تو آپ کو بہت تلخ حقائق یا مزیدار حقائق آپ کو ملیں گے. تو سر, یہ پھر اصل مینڈیٹ کس کا تھا؟ اگر سارے فارم 47 کے تحت ہیں تو پھر اصل مینڈیٹ کس کا تھا؟ اصل مینڈیٹ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو ملا تھا, ان کو نہیں دیا گیا, بات ختم ہو گئی. پچھلے الیکشن میں نون کا تھا 18 میں, اس کو نہیں دیا گیا, پی ٹی آئی کو دے دیا گیا. یہ جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے ملک ترقی نہیں کر پائے گا. لیکن ابھی صاحب, آپ نے اوورآل ایک بات کی نقوی صاحب کے بیان کے حوالے سے, اور اس سے پہلے آپ کو خواجہ آصف صاحب کا بیان یاد ہوگا یقیناً, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ ہائیبرڈ نظام تو بہت اچھا ہے, اگر یہ پہلے ہوتا تو شاید بہت سے مسائل حل ہو چکے ہوتے. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ یہ نقوی صاحب کا ذاتی بیان ہے, آپ بھی اس کو ذاتی بیان ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, ایک وفاقی وزیر ہو, وہ کہتے ہیں میں ذاتی بیان دے رہا ہوں, ہاں, لیکن پھر ان کی کابینہ میں گنجائش نہیں رہتی. جب اپنی کابینہ سے آپ اختلاف کریں گے پبلکلی, وزیر اعظم کی پالیسی سے اختلاف کریں گے, اپنی حکومت کو ناکام کہیں گے, نظام کو ناکام کہیں گے, پھر آپ اس کا حصہ نہیں رہ سکتے. رہنا نہیں چاہیے, رہ تو سکتے ہیں, یہاں پوچھنے والا کو ہے نہیں. اب انہوں نے کہہ دیا تو اب حکومت کیا ڈیفینڈ کر رہے گی اپنے آپ کو؟ آج اس ملک کی اپوزیشن جو ہے, جو کوئی کام نہیں کر رہی, ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حکومت خود اپوزیشن کر رہی ہے. لیکن ابھی صاحب, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ماضی میں مشاہد اللہ خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو کے بعد ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پارٹی کو روک دیا کہ نقوی صاحب کو جواب نہیں دینا. تو آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے تھا اگر نقوی صاحب نے یہ بیان دیا ہے؟ تو یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتی ہے. اگر ایک وزیر آپ کو یہ کہے کہ یہ حکومت ناکام ہے, یہ فارم 47 کی حکومت ہے, جی, یہ نظام تباہ ہو گیا ہے, ملک نہیں چل رہا, حکومت تو کہہ رہی ہے ملک بڑا اچھا چل رہا ہے, ہم نے تو بچا لیا. کس چیز سے بچایا؟ جو خود ڈیفالٹ کے دھانے پر لے گئے تھے, وہ علیحدہ بات ہے. تو پھر اس وزیر کیسے رہ سکتا ہے کابینہ میں؟ جب آپ سے ایک شخص اختلاف کر رہا ہے, کابینہ میں تو روزمرہ کا مشورہ ہوتا ہے, جو حکومت چلتی ہے وہ کابینہ کے فیصلوں سے چلتی ہے. تو اگر ایک وزیر کہہ دے میں فیصلوں سے مطمئن نہیں ہوں, یہ فیصلے ناکام ہیں, یہ فیصلے فیل ہو گئے, تو پھر عجیب سے حالات ہیں ملک کے. تو سر, اس ساری صورتحال میں میاں صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ خاموش ہیں, یا اس طرح کے بیانات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, لیکن جی بی کے انتخابات تھے, میاں صاحب نظر آئے, کشمیر کے انتخابات تھے, میاں صاحب نظر آئے. آپ میاں صاحب کو کہاں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کا فیصلہ ہے. دیکھیں, جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ان پر جاتی ہے, جماعت ان کی ہے. لوگ یہ شہباز صاحب کو نہیں جانتے, یہ کسی اور کو نہیں جانتے. جو ووٹر پی ایم ایل این کو ووٹ دیتا ہے وہ میاں نواز شریف کو جانتا ہے. کتنوں نے ووٹ دیا یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آج جو کچھ ہے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب کی آتی ہے. تو سر, بطور سینئر پولیٹیشین آپ ان کی خاموشی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کی بیٹی سی ایم ہے جیسے کہا جاتا ہے, اس وجہ سے بھی ہیں, بھائی وزیر اعظم ہے؟ دیکھیں, لیڈر ہر روز نہیں بولتا, بولتے ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جواب دیں, لیکن آخر کار ذمہ داری جو ہے پولیٹیکل لیڈر کی آتی ہے. تو میاں صاحب کو اگر پبلکلی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی بولنا چاہیے میرے خیال میں. اگر وہ اختلاف کریں گے پبلکلی اپنی حکومتوں سے تو پھر زیادہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. تو اندر یعنی پارٹی کے اندر مشورے میں ان کو کم از کم حکومتوں کو مشورہ دینا چاہیے کہ جس طرح آپ حکومت چلا رہے ہیں یہ چلانے کا طریقہ نہیں ہے. لیکن سر, پھر یہ جو اب جیسے فارم 47 کا آپ نے ذکر کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا یہ جو موقف ہے کہ زرداری صاحب بھی انہی ووٹوں سے صدر بنے ہیں, چیئرمین سینٹ بنے ہیں, گورنرز ہیں, تو وہ استعفیٰ دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ موقف ان کا بھی درست ہے؟ پھر ساروں کو دینا پڑے گا. اگر آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ووٹ ڈالے ہیں صدر صاحب کو صدر بننے کے لیے وہ فارم 47 کے ووٹ ہیں, تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا, اس کے بعد زرداری صاحب دیں گے.
لیکن سر آپ کی اپنی ریڈنگ کیا ہے؟ آپ کو کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ آپ سمیت اس باقی ملک میں کسی نے آج تک استعفیٰ نہیں دیا، نہیں اقتدار کو کوئی نہیں اور چھوڑا، یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم مدت پوری کرے یا نہ کرے، کیا اس نے کیا ہے. ہاں آپ 50 سال بیٹھے رہے، کام نہ کریں، مجھے ملک کو تو کچھ نہ ملا نا. آپ ایک دن بھی رہیں اور ملک کے کام کرتے رہیں، وہ بھی بہت ہے. تو بات مدت پوری کرنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی کرے یا نہ کرے. لیکن سر اس وقت جیسے آپ نے معیشت کا ذکر کیا، ایک فیصلہ جو حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں کا روزمرہ تعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ کوئی آنے والے دنوں میں ریلیف دیکھ رہے ہیں؟ اس سے غلط اور غیر معقول اور فولش فیصلہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے جو روزمرہ کی بنیاد پہ تعین کر سکے کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ کیا ہے. کوئی نظام نہیں ہے. تو اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو سکتا ہے. کس کو؟ جو لوگ اقتدار میں ہیں. میں آپ سے کہوں کہ کل تیل کی قیمت نہیں بڑھے گی یا کل کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، میں اس کے مطابق تیل خرید لوں، فائدہ تو ہو گیا نا. اور یہ ہوا. جب جنگ ہوئی پاکستان میں، اس دن 130 ارب روپے کا فائدہ پاکستان میں ہوا. آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا قیمت بڑھانے کا، آپ نے قیمت بڑھا دی. اور یہ اقتدار میں موجود لوگوں کو فائدہ ہوا؟ اقتدار ان کو ہوتا، مجھے تو نہیں ہوتا نا. جس کے پاس اس دن تیل تھا اس کا فائدہ ہو گیا. سر تیل ہونے میں فرق ہے نا، پیٹرول اونرز کے پاس بھی ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوا. جی تو پیٹرول اونرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں فیصلہ کرنے کا. پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے. اچھا جی. تو یہ جو محسن نقوی صاحب نے سر ایک بات کی تھی کہ بزنس مین جو ہیں وہ بھی سیاستدانوں کو الیکشن کے دوران پیسے دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے؟ دیتے ہوں گے، لیکن پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے نہیں. یہ پہلے قبل از وقت ان کو بتانا کہ بھئی پیٹرول ذخیرہ کر لو، کل قیمت بڑھ رہی ہے. ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو اپوزیشن الائنس کی حکمت عملی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے معاملات ہیں، اس حوالے سے ہم مزید کچھ اہم سوالات بھی عباسی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بھائی صاحب، اب اس ساری صورتحال کے دوران آپ اپوزیشن کو سر کہاں کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ حکمت عملی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اپوزیشن میں کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اپوزیشن کی بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے. اس کا بدقسمتی سے ایک ہی موقف ہے، ایک ہی ان کی نیریٹو ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں. ٹھیک ہے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب بھی جیل سے اس وقت نکلیں گے جب ملک کا نظام درست ہوگا، جب یہاں انصاف کا نظام ہوگا، رول آف لا ہوگا، ایک حکومت چل رہی ہوگی. تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ وہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس حکومت بھی ہے. یہ جو اپوزیشن ہے یہ صرف اپوزیشن نہیں ہے، حکومت رکھتے ہیں پورے صوبے کی. کیا وہ حکومت ٹھیک چل رہی ہے؟ وہ تو معیار بنا کے دکھا سکتے ہیں پورے پاکستان کو کہ یہ دیکھیں، کے پی کی حکومت کو دیکھیں. وہاں بھی کرپشن اتنی ہی، اگر زیادہ نہیں تو اتنی ہی ہے جتنی باقی صوبوں میں ہے. وہاں بھی انکمپٹنس اتنی ہے جو دوسرے صوبوں کے برابر ہے یا ان سے زیادہ ہے. کسی پیمانے پر کے پی کی حکومت بہتر نہیں ہے اور ان کا بھی 13واں سال چل رہا ہے. ملک صوبے کے حالات کیا ہیں؟ آج آدھے کے پی میں شام کو تو حکومت ہوتی ہی نہیں ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی تو اس طرح کی صورتحال ہے. بلوچستان میں ایسی صورتحال ہے. اس سے یہ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، ابھی نہیں کہ وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے تو میں وہ اس آگ کو دیکھ کر. تو سر یہ جب آپ کے اجلاس ہوتے ہیں تو کیا اس میں پھر یہ بات ہوتی ہے کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کیا ہم نے تو ہمیشہ بتایا ان کو، بھائی اپنی حکومت کیوں نہیں چلاتے؟ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، حکومت چلائیں اپنی. یار دنیا کو دکھائیں، پاکستان کے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم حکومت چلانے کے قابل ہیں. ورنہ کیوں آپ کو ایک ان کا ایک بڑا ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ حکومت کی ساری ناکامیاں ان کے کھاتے میں جاتی ہیں. آج اپوزیشن کچھ بھی نہ کرے وہ کامیاب ہوگی. اچھا، آپ کے سامنے دیکھیں، حکومت کے کولیشن پارٹنر لڑ رہے ہیں، وزیر لڑ رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تماشا تو حکومت کے اندر لگا ہوا ہے. لیکن سر یہ 5 اگست کا جو جلسہ ہے، اس کے بعد اب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اعلان کریں گے. آپ آن بورڈ ہیں؟ اور دوسرا، آپ کو کیا حکمت عملی ان کی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، ہم اس کسی معاملے میں شامل نہیں. ہم تو تحریک تحفظ آئین کے جو مقصد ہے اس کے ساتھ ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے.
یہ نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا. یہ سیدھی بات ہے. اس میں اب کیا ان کا موقف ہوگا اس کو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ان کا موقف آج تک یہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا موقف نہیں ہوتا. آپ نظام کی بات کرتے ہیں، آپ کے لیڈر کا، اس سے پہلے بھی لیڈرشپ جیلوں میں رہی ہے، بھٹو صاحب کے زمانے سے رہی ہے، اس سے پہلے بھی رہی ہے، اس کے بعد بھی رہی ہے. ہمیشہ موقع بھی یہ رکھا گیا کہ ملک کے معاملات کو درست کریں، ملک میں آئین ہو، ملک میں قانون ہو، ملک میں نظام ہو، پھر جا کر آپ کا لیڈر جو ہے اس کو بھی اس سے ایڈوانٹیج ملتا ہے، اس کو ریلیف ملتی ہے. آپ خان صاحب کے لیے ابھی سر کوئی ریلیف دیکھ نہیں رہے؟ نہیں، ریلیف نہیں، بالکل. یہ یہاں کبھی کسی کو ریلیف ملی ہے؟ جب جیل میں آپ کو ڈالا جاتا ہے مقصد ہوتا ہے نا کہ بول نہ سکے، باہر نہ آ سکے، یہ سیاست نہ کر سکے. تو جب تک ان کی سیاست ختم نہیں ہوتی تو باہر تو نہیں آئیں گے. اچھا، لیکن سر یہ جو اپوزیشن الائنس ہے، ایک آخری سوال کہ اس اپوزیشن الائنس کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک ساتھ نہیں چل رہے. آپ کیا رکاوٹیں دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے؟ نہیں، مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے، وہ اصول کی بنیاد پہ ساتھ ہوتے ہیں. تحریک تحفظ آئین کے جو اصول ہیں اس کے ساتھ ہیں، بات بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں. لیکن وہ ان کا الائنس وہ پولیٹیکل الائنس میں شامل نہیں ہے کہ اپوزیشن کا ایک الائنس ہو، وہ ہے وہ اپوزیشن میں. چلیں، بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مختلف جو سوالات تھے پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اسی سمیت جو خود اپوزیشن الائنس کے حوالے سے سوالات تھے، اس پر ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شازیہ مری صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے انتخابات کے دوران جو بلاول صاحب کے بیانات آئے اور فارم 47 کے حوالے سے بات ہوئی، اور کل بھی بلاول صاحب نے ایک اہم بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. فارم 47 کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں اس پر مسلم لیگ نون کا بھی رد عمل سامنے آیا اور عظمیٰ بخاری صاحبہ سمیت دیگر رہنماؤں نے یہ بھی تجویز دی یا انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے تو پھر زرداری صاحب سے اور گورنر پنجاب سے یا جو دیگر عہدے ان کو دیے گئے ہیں وہاں سے استعفے دلوائیں. شازیہ مری صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو مختلف سوالات ہیں، جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ان سے. شازیہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بلاول صاحب کے کل کے بیان سے ہم گفتگو کا اگر آغاز کریں، جو انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، تو کیا اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی نے وفاقی جو اتحاد ہے حکومت کے ساتھ اس سے الگ ہونے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے؟ بہت شکریہ نادر. آپ دیکھیں، جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، پہلے تو اس کا ایک پس منظر دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، وفاق میں، اور پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ہی وفاقی حکومت قائم ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بنے ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے کابینہ میں شمولیت جو ہے اس سے انکار کیا تھا. بار بار یہ باتیں پھیلائی جاتی تھیں، یہ رومرز جو ہے وہ گردش کرتے رہے کہ ہم وفاقی کابینہ میں آ رہے ہیں. پھر کچھ جو فیڈرل منسٹریز تھیں وہ خالی تھیں، تو یہ بار بار کہا گیا کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے لیے، حالانکہ پیپلز پارٹی نے بڑا کیٹیگورکلی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ یہ کہا کہ ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم صرف ایک ایلائی ہیں جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ سسٹم چل سکے. اور اب آپ نے ایک ایلائی کو اس قدر جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے اور اس قدر زیادتیاں کی ہیں کہ آج اس ایلائی جماعت کے چیئرمین کو یہ کہنا پڑا کہ اب آپ کی الٹی، آپ کی حکمرانی کی، آپ کی جو حکومت ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تو اس کا پورا پس منظر ہے. دیکھیں، آپ جب پولیٹیکل رائیولز بھی ہوتے ہیں نا نادر، تو کچھ تہذیب، کچھ پولیٹیکل ایتھکس ہوتے ہیں رائیولز کے ساتھ بھی. ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں تو کچھ تہذیب اور کچھ اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری ہیں،
پولیٹیکل ایتھکس کی دھجیاں بکھیری ہیں، اور آزاد جموں کشمیر کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے۔ اب یہ کیوں ہے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ؟ کیا اس لیے کہ آپ کشمیری عوام کو مطمئن کرنے میں فیل ہوئے، کشمیری عوام کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی اور آپ کو پتا تھا کہ کشمیری عوام آپ کو ریجیکٹ کرے گی، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پذیرائی مل رہی ہے، آپ دیکھ رہے تھے کہ پے در پے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے کامیاب ہو رہے تھے، وہاں جو مجمع تھا اس جوش تھا، ولولہ تھا، ایک نئی امید، نئی امنگ تھی، کیونکہ بلاول صاحب نے یہ بار بار کہا کہ کشمیر کی عوام کو ان کا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ہم دلوائیں گے۔ تو یہ اتنا پاپولر ان کا نعرہ وہاں پر جو ہے اس کو لوگوں نے ریسیو کیا، لوگوں نے ویلکم کیا، اور میرا خیال ہے کہ یہی خوف تھا کہ انہوں نے کہا ڈو اور ڈائی، ہم نے تو بھائی سیٹیں چھین۔ تو اس پورے عمل کی انہوں نے جو ریگنگ کی، تو شازیہ صاحبہ یہ جو پس منظر آپ نے بیان بھی کیا، جس پر آپ نے روشنی بھی ڈالی تفصیلی طور پر، جی ایک سیکنڈ میں ایکسپلین کر دوں نا، جی شازیہ، مسلم لیگ نے جو ڈھٹائی کے ساتھ جو الیکشن جو کوڈز ہیں، کوڈ آف ایتھکس ہے، اس کی دھجیاں بکھیری، قانون کو جو ہے وہ بالکل ہی روند کے رکھ دیا، پولیٹیکل ایتھکس کو روند کے رکھ دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کا ایلائے آپ کے سامنے ہے، وہ ایلائے جس نے کشمیر کے الیکشنز کے اندر آپ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں کتنی مدد کی، کیونکہ حالات جو کشمیر کے کشیدہ تھے اس میں تو الیکشن معلوم ہوتا تھا کہ شاید نہیں ہو پائیں گے، لیکن پولیٹیکل پروسیس، ڈیموکریٹک پروسیس کو وہاں پر بلاول صاحب نے شروع کیا، اسے مضبوط کیا، اور جب جب اس ملک کو ضرورت پڑی، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ ہم پر ناجائز حملہ ہو پڑوسی ملک کی طرف سے، بلاول صاحب سب سے مضبوط آواز بن کر ابھرے، اور ہمیشہ انہوں نے ملک کی دفاع، ملک کی سالمیت اور ملک کے حق میں بلند ترین آواز اٹھائی۔ وہ حکومت میں کوئی منسٹر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کسی منسٹر سے کم کام کیا، دن رات انٹرنیشنل میڈیا فیس کیا، وزیر اعظم صاحب نے ان کو ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنا کر بھیجا کہ دنیا میں پاکستان کا نیریٹو آپ پہنچا، تو بلاول صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ بھی کر دکھایا۔ تو آج آپ اس شخص کو، اس کی جماعت کو، اس کے کارکن کو شہید کر کے الیکشن جیتنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو دیگر سوالات ہیں وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شازیہ صاحبہ، یہ جتنا پس منظر آپ نے بیان کیا، اب اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس بیس پہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے ساتھ مزید چلے گی، یا یہ جو الٹی گنتی کا بیان ہے اس سے یہی اخذ کیا جائے کہ آپ لوگوں نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت کا ساتھ چھوڑنا ہے؟ دیکھیں نادر، میں وزیر اعظم صاحب کی عزت کرتی ہوں، میں نے ان کے ساتھ کابینہ میں بہت مختصر وقت گزارا ہے، ابھی تک ہم نے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، لیکن ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ مغلظات جو ہے وہ نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں بار بار، ان کے سٹیٹمنٹس بلو دا بیلٹ ہے، خاص طور پہ جو پنجاب حکومت کے اسپوکس پرسنز ہیں، اکا دکا تو ایسے ہیں کہ جن کو اگر میں اوچھی حرکات پہ اتر آئے یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ہم نے کبھی پولیٹیکل ٹریننگ کا ہماری حصہ نہیں رہی ہے، لیکن شاید اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی تنخواہ بچانے کے لیے، اپنی مراد بچانے کے لیے، کیونکہ وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنی گرومنگ پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، عوام کی گرومنگ یا ریلیف پر کوئی پیسہ ہمیں نہیں نظر آتا۔ آج بھی پنجاب کے اندر سیلاب زدگان کا برا حال ہے، کتنے گھر انہوں نے بنائے، کتنے لوگوں کو سہارا دیا۔ ہاں یہ ضرور کیا کہ انہوں نے سائلنسر لگا دیا ہر خبر کے اوپر، اور وہاں پر کوئی خبر اگر آتی بھی ہے تو وہ دب جاتی ہے، دبا دی جاتی ہے، تو وہاں تو آزادی صحافت بھی فیل ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہی اب فیصلہ کیا ہے کہ اب تھرڈ مرحلہ ہے۔ دیکھیں پہلے مرحلے میں
انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ حرکات کی اور دھاندلی اور جو آپٹکس انہوں نے اختیار کیے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے. پہلے مرحلے میں ہمارے کارکن کی شہادت ہوئی, دوسرے مرحلے میں ہمارے کارکن کی شہادت ہوئی, ہمارے کارکن زخمی ہوئے, ایک سٹنگ ایم این اے زخمی ہوئے, اور بالخصوص وہاں کے قائم مقام صدر جناب چودھری لطیف اکبر ٹھیک ہے. صاحب پر حملہ ہوا ان کے حلقہ انتخاب کے اندر. دیکھیں کچھ ہوتا ہے نا لحاظ, میں سندھ میں رہتی ہوں, یہاں تہذیب اور تمدن یہ بہت اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. آپ کا بھی تعلق سندھ سے, روایات پہ ہم بہت چلتے ہیں, لیکن اور ہر صوبے میں یہ روایت ہوتی ہے. مگر میں کیونکہ اپنی جہاں میں پلی بڑی ہوں, جہاں کی مٹی میں رہتی ہوں, میں اس کی بات کروں گی. تو ہم نے اتنی بےہودگی نہیں دیکھی. اب نون لیگ میں کون سا سریا ہے, کیونکہ اب سریا تو ہے, یہ غرور کس بات پر ہے, کون سا ان کو آسرا یا سہارا ہے جس پر وہ اتنا جو ہے وہ اترا رہے ہیں, اور اتنا لوگ اپنے جو الائز ہیں ان کے ساتھ اس بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں کہ میرٹ پہ بات نہیں کرتے, صرف جو ہے وہ ڈسائیڈ کر رہے. ہم نے تو لیکن شاہزادہ صاحبہ یہ جو تھرڈ فیز کی آپ بات کر رہی تھی, تھرڈ فیز کے بعد پھر کیا ہوگا جو آپ ذکر کر رہی تھی؟ دیکھیے اب تھرڈ فیز کے اندر بھی اب تو کمر کسنی پڑے گی, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جنگ کے میدان میں اترے ہوئے ہیں. مطلب ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, کشمیری عوام جو احتجاج کر رہی ہے اپنے حقوق کے لیے, جو کہ جائز, جس میں جو لوگ ہیں, میں انتشار پسند لوگوں کے حق میں بات نہیں کرتی, میں جن کے جائز مطالبات ہیں ان کے ساتھ بھی کون سا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. اور ہمیں اب دنیا دیکھ رہی ہے, ہمیں انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا ہے. اب ہمارا یقینی طور پہ, حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے, آزاد کشمیر کو اس کا اسٹیٹس حاصل ہے, آزاد کشمیر کے اندر پورا ایک گورننس کا سسٹم ہے, تو وہ بالکل اپنی ایک انڈیپینڈنس کے ساتھ ہم نے ان کو وہ جگہ دی ہے. لیکن وہ جگہ ان کو آپ حقیقی معنوں میں اس کو اسپیس کو آپ ان کے ہاتھ میں تو دیں, کشمیر کا فیصلہ کشمیر کی عوام کو کرنے دیں. آپ انفلوئنس کر کے, آپ کر کے کشمیریوں کی امنگوں کو, آواز کو کچل نہیں سکتے. اچھا تو شاہزادہ صاحبہ یہ مطلب جو نون لیگ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, 10 اگست کے بعد پیپلز پارٹی دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گی, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں اور ابھی تک کوئی اصولی فیصلہ ایسا نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں جی, پارٹی کے چیئرمین نے اگر اتنا اہم ایک ری ایکشن دیا ہے, کیونکہ جب الیکشن ابھی دوسرے مرحلے کا ہو بھی رہا تھا, اس روز بھی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو انتشار پسندی ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک ٹویٹ بھی, اس پہ 1-2 ٹویٹس ان کی آئی ہیں, انہوں نے مذمت کی ان حملوں کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوا. تو یہ تو دو ٹوک بات ہے. اب بھی جو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے, ابھی ہمارے الیکشن سیل کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو بیلٹ باکسز ہیں وہ نون لیگ کے کسی ان کے افیلیٹڈ جو کینڈیڈیٹ سے افیلیٹڈ ہے اس کے گھر میں ڈبے بھی پائے گئے اور پولنگ سٹاف بھی پایا گیا. اب مجھے بتائیے یہ کون سا الیکشن ہے بھائی, ایسا کہاں ہوتا ہے الیکشن؟ تو پھر آپ نے ایک تماشا کھڑا کر دیا ہے. irregularities, وائلنس, ریگنگ. آزاد کشمیر کا الیکشن صرف اس سے پہچانا جا رہا ہے آج, اور صرف میں نہیں کہہ رہی. اچھا شاہزادہ صاحبہ معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جی ٹائم مختصر ہوگا. شاہزادہ صاحب اگر آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جیسے پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو اسی طرح جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود پیپلز پارٹی نے موجودہ حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی کھڑا کر دیا ہے کہ یہ فارم 47 کے تحت ہے. پھر آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ اور دیگر رہنماؤں کے بیانات بھی سنے ہوں گے کہ اگر ہم فارم 47 کے تحت ہیں تو پھر زرداری صاحب کو صدر بھی وہ ہمارے ووٹوں سے بنے ہیں, تو آپ استعفے دلوائیں وہاں سے بھی, اور گورنر سے بھی آپ استعفے دلوائیں. اور ساتھ ہی اگر یہ بھی بتا دیں کہ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ فارم 47 کے تحت حکومت بنی ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ چلنے کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ بات پہلے نہیں کی تھی, لیکن اب جو ہم نے الیکشنز کے اندر دیکھا, ٹی وی میں ہم نے دیکھا, اور پھر کشمیر میں ہم نے دیکھا, یہ باتیں پہلے ہو رہی تھی. لیکن جب ہم نے اپنے ساتھ یہ تجربہ دیکھا, وہاں کے جی بی کے ووٹرز ہوں یا آپ کے کشمیر کے ووٹرز ہوں, دونوں الیکشن پروسیسز میں جب ہوئے, اور جہاں تک کسی استعفے کی بات ہے
تو سب سے پہلے تو آپ کی جو سپورٹ ہے جب وہ پیچھے سے نکل جائے گی تو آپ جس وزارت عظمیٰ کو اپنا حق سمجھ کے بیٹھے ہیں پہلے تو وہ خطرے میں پڑے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے آپ اپنے گھر دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے اور آپ اس کو خطرہ دیکھ رہی ہیں شازیہ صاحبہ, آپ وزارت عظمیٰ کو خطرہ دیکھ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ محترمہ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے, ہم نے یہ کرسیاں ہمارے لیے کچھ نہیں ہیں, یہ 100 دفعہ قربان ہے پاکستان کے لیے, یہ 100 دفعہ قربان ہے لوگوں کے حقوق کے لیے. اس چیز کا ہمیں آپ کہہ کر بھی جو ہے نا اپنا وقت ضائع نہ کریں, لیکن ہاں یہ سوچیں کہ جو سیٹیں جیتنے کے لیے آپ اتنے بےتاب تھے کہ لوگوں کی لاشوں پر آپ نے جا کے سیٹیں جیتیں اور آپ اس کا جشن افسوس کے ساتھ مناتے رہے اور منا رہی ہیں, آپ یہ سوچ لیں کہ پھر جو آپ کو اتنا آرام اور اتنا آسائشیں اور اتنا آپ انجوائے کر رہے وفاق میں بیٹھ کر, آپ اس کی خیر منائیں. اب اس سے زیادہ نہیں کہوں گی کیونکہ وقت آنے پر ہمارا لائے عمل ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ذریعے ہی آپ کے سامنے آئے گا. چلیں بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو سنی جو بلاول صاحب کے بیانات تھے اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ظاہر ہے کہ ابھی جیسے شازیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ آگے اجلاس ہوگا CEC کا اور اس میں حتمی فیصلے ہونے ہیں, تو وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا فیصلے سامنے آتے ہیں. البتہ مسلم لیگ نون کا بھی اس حوالے سے واضح موقف جو ہے وہ سامنے مختلف بیانات کے ذریعے آ رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.